علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم سید السادات خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی سید السادات پروردہ آغوش ولایت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا سید احمد فاروق شاہ صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے خطیب خصوصی رئیس المقررین خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب آف چک سواری دامت برکاتہم، اور سرزمین پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہماری جماعت کے عالم دین سید السادات حضرت علامہ مولانا سید عابد شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رفیق صاحب چشتی دامت برکاتہم، انتہائی عزت و احترام کے لائق واجب التعظیم لائق ست تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عظیم الشان اور پروقار تقریب جو پروانہ چراغ مصطفی یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ مزاج شناسہ نبوت منبع جود و سخا مرکز مہر و وفا پیکر صدق و صفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس میں
جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات اور اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہماری اخروی نجات کا سبب بنائے۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے نامور اور مقتدر علماء ربانیین اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرما چکے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ معزز و محترم ناظرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں سے ہیں جن کی 4 پشتوں کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ آپ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے والدین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی حضور کے صحابی اور آپ کے پوتے بھی حضور کے صحابی۔ 4 نسلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من السید یا رسول اللہ، آقا بتائیے سید کون ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السید اللہ، سید اللہ ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ عرض کیا گیا، من السید یا رسول اللہ، آقا بتائیے سید کون ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا یوسف ابن اسحاق ابن، ہوا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ سید تو حضرت یوسف ہیں، وہ جو یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب وہ جو اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق وہ جو ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جواب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیا ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے، یا رسول اللہ بتائیے سید کون ہے؟ حضور فرماتے سید تو اللہ ہے۔ جم کے کہو سبحان اللہ۔ اور پھر پوچھا گیا، فرمایا سید تو یوسف علیہ السلام ہے۔ اس بات میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی سید ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سید قرار دیا ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام نسل انسانی کا سید ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا هو سید العرب. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا هو سید الشباب اہل العرب. وہ سید کے جوانوں کا، عرب کے جوانوں کا سید. اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سید. اپنے پیارے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ زمانے کی ساری عورتوں کی سردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف ہستیوں کو سید کے لقب سے مالا مال کیا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ. علی تو دنیا کا بھی سید ہے، آخرت کا بھی سید ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہربانی اپنے چاہنے والوں کو بہت سے موقع پر مختلف انداز میں فرمائی، لیکن اس مقام پر تمام نبیوں سے جدا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سید کیوں کہا ہے، یہ مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 نسلیں درجہ نبوت پر فائز ہوئی. خود بھی نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی ہیں، آپ کے پردادا بھی نبی ہیں. بیٹا یوسف ہے، باپ یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تمام نبی سید کے مرتبے پر فائز ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جدا گانا مرتبہ دی ہے، لیکن یہاں پہ آقا کونین فرمائیں یوسف سید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 پشتیں جو ان کو نصیب ہوئی ہیں کہ چاروں نبی ہیں، یہ کسی اور نبی کا مقدر نہیں. عزیزان گرامی قدر، تمام نبیوں سے جدا کر کے سرکار نے حضرت یوسف کو سید کہا. اس کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحابی سارے اپنے مرتبے میں جداگانہ مرتبہ رکھتے، ہر صحابی اپنی شان الگ رکھتا ہے، لیکن جس کی نسل 4 پشتوں تک صحابیت کے درجے پر فائز ہوئی. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے والا، یوں لگتا ہے تمام صحابیوں میں اس کا مرتبہ بھی جداگانہ رکھا گیا. خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پوتے بھی صحابی. یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا. ہر صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے فیض یاب ہونے کے بعد پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اونچا مرتبہ رکھتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے ان اللہ اختار صحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری کائنات. میرے صحابی نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد زمین والوں سے بھی افضل ہیں، آسمان والوں سے بھی افضل. ان اللہ اختار صحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو جماعت سب سے اونچے درجے پر فائز کی گئی وہ میرے صحابہ کی جماعت. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا مرتبہ سب سے جدا گانا ہے. اور اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا، یہ حدیث کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 34
راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ اختارا صحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختارا لی منہم اربع. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. واختارا لی منہم اربع ابا بکر و عمر و عثمان و علی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن 4 رب نے میرے لیے بطور خاص پسند کیے. 4 میرے لیے خاص طور پر پسند کیے گئے. ان میں سے پہلا ابو بکر ہے، دوسرا فاروق اعظم ہے، تیسرا عثمان غنی ہے، چوتھے حیدر کرار ہے. جم کے ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو بلند آواز سے توجہ کے ساتھ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سارے حق ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مالا مال ہونے والا حق ہے، لیکن 4 کا مرتبہ آقا کونین نے خود جدا کر دیا. اس مقام پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر. راوی کون؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم. اب 4 یاروں کے تذکرے کے ساتھ علی کا تذکرہ بھی آپ کو بھاتا نہیں. یہ خاموشی کے ساتھ توجہ نہ ہو. یہ صدیق اکبر کانفرنس ہو رہی ہے. سبحان اللہ کہیے نظرہ بلند آواز. یہ محفل میں بیٹھ کے کہیں اور جا بسنا یہ اہل محبت کی علامت نہیں، یہ چاہنے والوں کا وطیرہ نہیں. میں اہل سنت کا صحیح نظریہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حدیث سناتا ہوں. کتاب کا نام جامع ترمذی، لکھنے والا امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 212. راوی کون؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے الفاظ سنو. حضرت علی آپ راوی کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ واتک بلالا من مالہ. رحم اللہ عمر یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ وَمَالَهُ صِدِّيقٌ. رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ ورحم اللہ علیًا. اللہم عدر الحق وحیث معاہو دار. حدیث سن کے یہ سبحان اللہ کہنا اہل ایمان کی علامت. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یاروں کا تذکرہ آپ فرمایا ہے اپنی زبان اقدس سے. 4 یاروں کی بات سرکار نے آپ کی ہے سب سے جدا کر کے. فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا. اور کتنے میل کندھوں پہ سوار کر کے چلے؟ پورے 11 میل. 11 میل کندھوں پہ سوار کر کے چلے آقا کونین کو. آسانی سے کوئی کتاب دیکھنا چاہو تو مفتی احمد یار خان کا حاشیہ قرآن دیکھو. فرماتے 11 میل تک سرکار کو کندھوں پہ سوار کر کے چلے حضرت ابو بکر صدیق. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر اعزاز کیا.
اور اعلی حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلال حبشی کے بدلے میں جو غلام انہوں نے پیش کیا تھا نا وہ خود 10,000 دینار کا مالک تھا. 10,000 دینار خود اس کے قبضے میں تھے. غلام کتنے درجے کا تھا اور آگے کئی غلام اس کی غلامی میں تھے. امیہ بن خلف نے زبان لائی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے تو بولتا جا ہم بلال کے لیے پیسے پیش کرتے جاتے. اور جب حضرت بلال کو سونے کی قیمت میں خرید کے چلے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانے کے لیے پیچھے سے امیہ بن خلف نے تان کیا اور تان کر کے کہا ابو بکر سرزمین عرب میں مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتا. مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تیرے جیسا عرب کی سرزمین پہ کوئی نہیں. لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے تعجب سے پلٹ کے دیکھا, فرمایا مسئلہ کیا ہے, کس وجہ سے تجھے لگتا ہے مات کھا گیا ہوں؟ کہتے اتنا غبی ہے, اتنا کند ذہن ہے, اتنا بے عقل ہے کہ میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے, اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہتا کیا ہے؟ کہتے میں نے سخت سزا دی ہے لیکن جواب میں اتنا کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے, دل تو نہیں خریدا. جسم کا کام ہے خدمت کرنا. اگر میں تیری خدمت کے اندر کوئی کوتاہی کروں تو لائق تعزیر ہوں. رہ گیا دل تو یہ آج بھی محمد کا ہے, کل بھی محمد کا ہے. میرے رگ و ریشے میں محمد عربی کی محبت دوڑ رہی. حضرت صدیق اکبر نے ایک ہی لفظ کے اندر جواب دیا, فرمایا مصیبت تو یہ ہے کہ جسے تو عیب سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک ہنر ہے. کہتے سونے کی قیمت دے کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سودا سستا ہو گیا. اگر بلال کی قیمت میں دونوں جہان بھی لگا دیتا خدا کی قسم سستا سودا تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ کیا. فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اگر چھوٹی بات ہوتی نا سرکار اس کا تذکرہ نہ کرتے. جم کے سبحان اللہ کہو نا. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق پہ بھی رحم کرے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. عمر سچ بولتا ہے اگرچہ سچ کڑوا ہوتا ہے. اور ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بول بول کے عمر کی حالت یہ ہو گئی ہے اس کے دوست بڑے تھوڑے رہ گئے. کبھی غور کرو نا اس بات پر. سچ بول بول کے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے دوست بڑے تھوڑے رہ گئے. اب پتا چلتا ہے جو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ دوستی نہیں کرتا وہ سچ سے گھبراتا ہے, اس کو سچ لے ڈوبا ہے. پتا چلتا ہے حضرت عمر کے ساتھ دوستی جن کی ہے وہ سچے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ میرے عثمان پر رحم کرے کہ اس کی حیا کا یہ حال ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مقام پر ذکر کس کا کیا؟ حسن و حسین کے بابا کا. پہلے تینوں کی فضیلتیں بیان کی, ان کے اوصاف کے ساتھ توجہ رکھنا, ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا. حضرت صدیق اکبر کی 3 فضیلتیں بیان کی, فاروق اعظم کی 1 فضیلت بیان کی, عثمان غنی پیکر شرم و حیا کی 1 فضیلت بیان کی. حضرت علی کی باری آ گئی. سرکار نے پھر ان کے وصف کا بیان کوئی نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا علی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. اس مقام پہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم عدل الحق حیث معاہو دار. اے اللہ حق کو اسی طرف پھیر دے جدھر علی پھر جاتا ہے. سارا زمانہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مجھے ہدایت کا راستہ دکھا, مجھے صراط مستقیم پہ چلا. باپ دعا کرے بیٹوں کے لیے, پیر دعا کرے مریدوں کے لیے, استاد دعا کرے شاگردوں کے لیے, محبوب دعا کرے اپنے چاہنے والوں کے لیے. ہر کسی کے یہ دعا ہے مولا ہدایت کا راستہ دے. لیکن حضرت علی کی باری آ جائے, سرکار یہ نہیں کہتے مولا علی کو ہدایت کے راستے پہ چلا. مرتبہ تو دیکھو نا حضرت علی کا پھر کیا ہے. حضرت علی شیر خدا کے مقام کا حال کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ مولا ہدایت پر علی کو چلا,
بلکہ سرکار کہتے رب ذوالجلال علی جدھر جاتا ہے حق اس کے ساتھ ہی چلتا چلا ہے. اس سے معلوم ہوا. ایک مرتبہ پھر ذرا نعرہ حیدری لگاؤ نا. زمانے کو پتا چل جائے بھئی سنی حیدری کے نعرے سے گھبراتا نہیں. سنی حیدری کے نعرے سے نہیں گھبراتا, یہ اس کا اپنا نعرہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنی نعرہ تحقیق بھی پرزور طریقے سے لگاتا ہے. ابھی سستی پڑی ہے آپ میں دیکھتا ہوں نعرہ حیدری لگے سستیاں تو دور ہو جاتی. عزیزان گرامی قدر, جو بات میں عرض کر رہا تھا, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی چاروں کا تذکرہ کیا. ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ چار کی یاد ذرا اور تازہ ہو جائے. کتاب کا نام ہے مسند فردوس, جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 43. راوی کون؟ صاحب النالین والسواک والغسل, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھنے والا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عبداللہ بن مسعود وہی ہے نا جو سرکار کے جوڑے رکھتا تھا, اور حسن رضا صاحب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نہیں کہتے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہتے ہیں اگر سرکار کے جوڑے ہمارے سر پہ آ جائیں تو ہم زمانے کے بادشاہ ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر خاص کرنے سے بندہ بادشاہ ہو جائے تو جو ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے سر پہ رکھتا رہا ہو اس کی بادشاہی کا حال پھر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها. اس حدیث کے اندر سرکار نے 2 مرتبہ چاروں کا تذکرہ کیا ہے, اور اگلا حصہ بھی میں سنانے لگا ہوں آپ کو. اور یہ وہی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہ بھئی فضائل کے ضمن میں قبول ہوتی ہے, ہم کہتے وہ جو خالی ہے نا انا مدینۃ العلم والی بابوا, وہ بھی فضائل کے ضمن میں ہی قبول ہوتی ہے. جو مرتبہ اس کا ہے وہی مرتبہ اس کا ہے. عزیزان گرامی قدر, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا, میں علم کا شہر ہوں. اپنے آپ کو علم کا گاؤں سرکار نے نہیں کہا, اپنے آپ کو سرکار نے علم کا گوٹھ نہیں کہا, نہ کہا ہے میں علم کی بستی ہوں, نہ کہا ہے میں علم کا کریا ہوں, نہ کہا ہے میں علم کا قصبہ ہوں, نہ کہا ہے میں علم کی ڈھوک ہوں. سرکار فرماتے میں علم کا شہر ہوں. کیا مطلب ہے کہ گاؤں قصبے بستیاں وہ ہوتے ہیں جہاں سے کچھ ملے کچھ نہ ملے, شہر وہ ہوتا ہے جہاں سے ہر شے ملے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کا وہ شہر ہے جہاں پہ کائنات کی ہر شے دستیاب ہو جاتی ہے. کوئی قیامت کا پوچھے تب بھی بتا دیتے ہیں, کوئی حشر و نشر کا پوچھے تب بھی بتا دیتے ہیں, کسی کو نطفے کے بارے میں شک ہو جائے پھر بھی بتا دیتے ہیں, کوئی آخرت کے بارے میں شک جانے اس کو بھی بتا دیتے ہیں, پہلوں کی بات بھی بتاتے ہیں, بعد والوں کی بات بھی بتاتے ہیں. آقا کونین مرحبا. آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم, آفتاب طریقت, ماہتاب شریعت, عالمی مبلغ اسلام, پروردہ آگوش ولایت حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن صاحب قادری مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آمد سے ہماری آج کی یہ پروقار تقریب اس کی رونقیں اور دوبالا ہو جائیں گی, اس کے اندر اور وجہ طاری ہوگا. عزیزان گرامی قدر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی دیواریں, اور ابو بکر اس کی بنیادیں, عمر فاروق اس کی دیواریں, عثمان غنی اس کی چھت ہے, علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر بنیادیں نہ ہوں دیواریں کدھر سے آئیں؟ اگر دیواریں نہ ہوں چھت کیسے ہو؟
اور اگر بنیادیں دیواریں چھت نہ ہو تو دروازہ کدھر سے؟ معلوم ہوا آقا کونین نے چاروں کو اکٹھا کر دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو، 4 یاروں کا تذکرہ سرکار نے اس مقام پہ بھی فرمایا، اور اسی کے ساتھ سرکار نے فرمایا لا تقولوا فی الاربع، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا خیرا، سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے بارے میں، حیدر کرار کے بارے میں جب بھی بولے بلائی کا جملہ نکالنا۔ معلوم ہوا سرکار نے یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہی کر دیا ہے۔ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں کنز الاموال سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ ان چاروں کا نام لیا جائے تو پھر بجٹ تو طاری ہونا چاہیے نا۔ سرکار نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی مگر اس کے دل میں جمع ہوگی جو پکا مومن ہوگا۔ مومن کے سینے میں ان کی محبت آئے گی، مومن کے بغیر ان چاروں کی محبت کسی سینے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں آغاز کے اندر ہی یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حق، ان کا مرتبہ بھی حق، ان کے مقامات بھی حق، لیکن جو مرتبہ ان چاروں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی آواز ہو۔ اب ان چاروں میں جو بڑے اونچے مرتبے پر فائد ہوا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں آج میں میری گفتگو یہ۔ ان چاروں میں جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حدیث آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب کا نام کنز الاموال، جلد نمبر اس کی 11، صفحہ نمبر اس کا 254، راوی کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من نبی بکر الصدیق الا ان یکون نبی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے آج تک نہ کسی شخص پر سورج طلوع ہوا، آج تک کسی شخص پر نہ سورج غروب ہوا جو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنو، اسی کنز الاموال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 248 پر، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری کائنات میں، پوری نسل انسانی میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق، مگر یہ ہے کہ اس میں مرتبہ نبوت نہیں۔ مرتبہ نبوت کے علاوہ جو کچھ انسانیت کے دامن میں ہو سکتا ہے رب نے سب میرے ابو بکر کو عطا کیا ہوا۔ اس مقام پر بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے بطریق عبارت النص آقا کونین نے آپ فرمایا ابو بکر پوری کائنات سے افضل ہے۔ ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کنز الاموال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 256، راوی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ ایک بات میں عرض کروں، حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے نا تو پھر جو توجہ نہ کرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو حدیث والے سے کوئی خاص پیار نہیں، اگر ہے تو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پڑھے مصطفیٰ کی، شان ہو ابو بکر صدیق کی، کون سا سنی ہے جو وجد نہ کر جائے اس پر۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں سرکار کا فرمان ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین
الا النبیین والمرسلین۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل۔ نورانی مخلوق جو گناہ کے قریب نہیں جاتی، لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہے جس کا حکم اس کو رب دیتا ہے۔ آقا کونین فرماتے میرے ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل۔ مرتبہ تو دیکھو نا کیا ہے ان کا، پہلوں سے بھی افضل، بعد والوں سے بھی افضل، آسمان والوں سے بھی افضل، زمین والوں سے بھی افضل، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا مقام ہے جو ان کو دیا گیا۔ حضرات غور تو فرماؤ، یہ ساری حدیثیں میں آمنہ کے لال کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ بطریق عبارت النص معلوم ہو جائے کہ ابو بکر پوری نسل انسانی میں جداگانہ مرتبہ رکھتا ہے۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد ابو بکر جیسا ایک بھی نہیں ہے زمانے میں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر و عمرہ۔ اس حدیث کا مفہوم سنو، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا، اسلام کے دامن میں کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جو میرے ابو بکر سے ازکا ہو، جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، جو میرے ابو بکر سے اطہر ہو جائے۔ ابو بکر ساری کائنات میں نبیوں کے بعد اطہر بھی ہے، افضل بھی ہے، ازکا بھی ہے۔ شاید اسی کے پیش نظر یہ تین باتیں، یہ تین چیزیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، ازکا، افضل، اطہر۔ یہ مفتی فیض رسول صاحب میرے بائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا ذرا ان الفاظ کو سمجھے نا ذرا۔ یہ اس میں تفضیل کے سیغے ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل کا سیغہ اپنے دامن میں معنی کیا رکھتا ہے؟ جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام نامی اس میں گرامی احمد، تو احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد الحامدین، کہ سب حمد کرنے والوں سے سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کی حمد ایک طرف، محمد عربی کی حمد ایک طرف۔ تو جو معنی اس میں تفضیل کا ادھر ہے وہی معنی اس میں تفضیل کا ادھر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ازکا بھی ہے، افضل بھی ہے، اطہر بھی ہے۔ اس جیسا پاکیزہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا افضل بھی کوئی نہیں، اس جیسا ازکا بھی کوئی نہیں۔ نبی اور رسولوں کے بعد اسلام کے دامن کے اندر اس جیسا کوئی نہیں آیا۔ حدیث تو میں اور بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں ذرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک فتویٰ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سارے رضوی بیٹھے ہو نا، اور امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 میں کیا کہتے ہیں؟ جب سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا بتائیے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں؟ بعض بندوں کے ذہن میں اس طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو رد کیا، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 پر کیا کہتے ہیں؟ اس نظریے کو رد کر کے کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں احمد رضا کو بھی اجماع کا پتہ ہے کوئی نہیں؟ بولے نا جو کہتے ہیں بھئی ان کو اجماع کی تعریفیں نہیں آتی، جو بھئی راگ الاپتے پھرتے ہیں بھئی یہ تو اجماع جانتے ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، چلو ہم مانتے ہیں احمد رضا، اور صرف اعلیٰ حضرت نہیں، میں بیسیوں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں من نوعان، میں ان کی پوری تحریر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 420۔ 420 ہی سمجھ دو کوئی نہیں، یہ کیسے سیدھا آیا ہے اس پر فتویٰ۔ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420۔ اپنے گھر کی بات نہیں سناتا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء و مرجع العرفاء
امیر المومنین و مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں. مفتی فیض رسول صاحب کہتے تھے پھر پڑھو تاکہ مزہ آئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے نا. تو وہ حرف کھڑی ہمارے فرماتے ہیں جس کے سیدہ کوئی عاشق ہوئے او سیدی گل کردہ 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردہ. یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتویٰ پیش کرتا ہوں حضرات. آج ہمارے گھر کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے. کہتے اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء، کبھی الفاظ دیکھنا اعلیٰ حضرت کے، حضرت امام اولیاء و مرجع العرفاء امیر المومنین و مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں. اکرم ہیں، افضل ہیں، اتم ہیں، اکمل ہیں. اور آگے کہتے ہیں جو اس کا خلاف کرے اس کو بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. ابھی سبحان اللہ نکلی نہیں پوری. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا جو اس کا خلاف کرے اس کو بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. عزیزان گرامی قدر، اس بات پر میں تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں تاکہ میں دوسری طرف لوٹوں. پھر یہ سید السادات، بقیت السلف، حجت الخلف، سید السادات بالگرام میر عبد الواحد بالگرامی حسینی زیدی واسطی، یہ لقب سارے اعلیٰ حضرت نے لکھے ان کے لیے. ان کی کتاب ہے سبع سنابل، صفحہ نمبر اس کا 7. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اجماع کس نے کیا ہے، یہ اجماع کرنے والا کون ہے، یہ اجماعی نظریہ کس کے حق میں آیا ہے. کہتے ہیں اجماع دارند کہ افضل الجملہ بشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق است و بعد از وہ عمر فاروق است و بعد از وہ عثمان ذو النورین است و بعد از وہ علی مرتضی است. یہ میر عبد الواحد بالگرامی نے 350 برس پہلے، 400 سال پہلے چاروں کا تذکرہ کیا ہے اس مقام پر بھی. کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے اس بات پر. ہم کہتے ہیں یہ میر عبد الواحد بالگرامی کو بھی پتا ہے کہ نہیں اجماع کیا ہے. اور آگے صفحہ نمبر 10 پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اجماع اصحاب و تابعین و تبع تابعین و سائر علماء امت است. کہتے ہیں اس بات پر ایک دو بندوں کا اجماع نہیں، صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، تبع تابعین کا اجماع ہے، اور امت کے سچے علماء کا اجماع ہے اس بات پر. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں سماعت فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ساری کائنات سے سرکار نے آپ قرار دیا. اور وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. سبحان اللہ. حدیث ذرا سنیے پھر ایک مرتبہ. لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. سرکار فرماتے اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے، میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا. ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری ہے، پھر بھی بھاری ہے، پھر بھی بھاری. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمان نہیں. آئیے میں صحیح بخاری سے بھی 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں. ذرا کبھی میرے ساتھ چلو نا، حدیثیں سننے کی عادت بھی ڈالو نا. عزیزان گرامی کا صرف کہانی پر نہ جایا کرو.
حدیث مصطفیٰ کا بھی مزاج اپناؤ نا اپنے لیے، اپنے دل میں جگہ دو مصطفیٰ کے فرمان کو۔ کتاب کا نام صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 518، راوی محمد بن حنفیہ، سائل ہے محمد بن حنفیہ، مسئول کون؟ حضرت علی شیر خدا آپ، سوال پوچھنے والے محمد بن حنفیہ، اہل بیت کے فرد، آل محمد کے فرد، جن پر زکوٰۃ حرام، جن پر صدقات واجبہ حرام، حضرت علی شیر خدا کے اپنے بیٹے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے۔ محمد بن حنفیہ کو آپ جانتے نہیں میرا خیال ہے، حضرت امام حسین کے بھائی، امام حسن کے بھائی، حضرت عباس علمدار کے بھائی، جن کے بازو قلم ہوئے تھے میدان کربلا میں، جو اپنے بھائی کا ساتھ دیتے شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، ان کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، اہل بیت کے فرد، آل محمد کے فرد۔ آپ کو معلوم ہے نا 5 خاندان ہیں جو اہل بیت میں ہیں، جن پر زکوٰۃ حرام، جن پر صدقات واجبہ حرام۔ کون کون سے؟ آل علی، حضرت علی کی پوری آل، حضرت علی کی ساری اولاد، یہ سلطان باہو بھی انہی کی نسل سے۔ معلوم ہوا ان پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، صدقات واجبہ ان پر بھی حرام ہے۔ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس بن عبد المطلب، یہ 5 خاندان ہیں جن پر زکوٰۃ حرام، جن پر صدقات واجبہ حرام۔ سارے آل محمد، سارے اہل بیت۔ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا، کہتے میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے پوچھا کسے؟ حضرت علی سے۔ کہتے قلت لأبی ای خیر ای الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا بتائیے امت محمدیہ میں سرکار کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہتے ہیں ابو بکر۔ ابو بکر سب سے افضل ہے، یہ فتویٰ حضرت علی کا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من؟ کہتے ثم عمر۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ نا، ذرا جوش بھی کرو نا، اس بات پہ تم راضی نہیں جو حضرت علی فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کا جو فتویٰ نہ مانے، معلوم ہوا حضرت علی کے مفتی ہونے پہ راضی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو سننے کے بعد پھر کسی اور کے دروازے پہ مانگنے جائے تو بھی دے۔ غور نہیں کیا آپ نے، حضرات نہیں غور فرمایا۔ ایک مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد پھر دوسرے کے پاس جاؤ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ علی شیر خدا جس سے فتویٰ صحابی آپ لیں، جس کے فتوے کو فاروق اعظم بھی مانے، جس کا فتویٰ سارے صحابہ کے لیے قابل قبول ہو، وہ حضرت علی شیر خدا فرماتے امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے پوچھا ثم من؟ میرا بابا نام لیتا تھا ابو بکر کا، پھر عمر کا۔ کہتے وخشیت ان یقول عثمان۔ کہتے پھر میں ڈر گیا اس بات سے، اب میں نے ثم من پوچھا نا تو میرا بابا عثمان کا نام لے گا۔ خشیت ان یقول عثمان، صحیح بخاری کے الفاظ اٹھا کے دیکھ لو، وخشیت ان یقول عثمان، میں ڈرا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا اب میرا بابا عثمان کا نام لے گا۔ کہتے میں نے ترتیب بدلی، ترتیب بدل کے کہا ثم انت؟ بابا پھر آپ ہیں؟ بیٹا پوچھے باپ سے تو باپ جواب کیا دیتا ہے؟ انداز کیا ہوتا ہے باپ کا؟ تنہائی میں پوچھے باپ کا انداز کیا؟ لیکن علی تیرے جیسا سچا کہاں سے لائیں؟ تیرے جیسا بہادر کہاں سے لائیں؟ تیرے جیسا جرت و بہادری والا لائیں کہاں سے؟ وہ حضرت علی شیر خدا جو سارے زمانے کے ایمان والوں کے سر کے تاج ہیں، جن کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھ کا ہے،
جن کے گھوڑے کے ٹاپوں کو چھونے والی گرد و غبار ہمارے چہرے کا غادہ بن جائے ہمارے ایمان کی معراج ہوگی. جو خود قبلہ و کعبہ ہے اہل ایمان کے لیے, جن کی محبت نصیب نہ ہو بندہ مومن نہیں کہلا سکتا, جن کے دروازے سے فیض نہ ملے بندہ ولایت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, جن کے دروازے سے فیض عطا نہ ہو بندہ رب کے قرب کی منازل کو نہیں پا سکتا. وہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں, جب پوچھا گیا ثم انت, ذرا سوال کی نزاکت کا بھی اندازہ لگاؤ نا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین, ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اتنے مرتبے پر فائد ہو کے پھر دیکھو عاجزی کا حال کیا ہے, پھر دیکھو انکساری کا حال کیا ہے, جن کے بارے میں آقا کونین نے خود اعلان کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے سوال پر. سرکار دو جہاں نے فرمایا فاطمہ الزہرا تو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ شادی کرنے سے اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ اس کا گھر کوئی نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں, لیکن سن میں نے تیری شادی اس بندے سے کی ہے. میرے خاندان بنو ہاشم میں 2 بندوں کو رب ذوالجلال نے چنا ہے, خاندان بنو ہاشم میں 2 بندے چنے گئے. حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کون کون سا؟ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک تیرا بابا, ایک تیرے سر کا تاج علی شیر خدا. خاندان بنو ہاشم میں آقا کونین کے بعد علی جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. خاندان بنو ہاشم میں علی سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضرت علی شیر خدا. یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہے, یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہے عزیزان گرامی قدر. اور سنو کتاب کا نام سنن ابن ماجہ, جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 11. راوی حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سمیت علی جن, میں نے حضرت علی شیر خدا سے سنا. حضرات کبھی میرے ساتھ چل پڑو نا, مجھے یہ بڑی پریشانی رہے گی کہ آپ چلے نہیں. اچھا ایک بات عرض کروں, یہ جو تسبیحیں پڑھنے والے بندے ہیں نا, ان سے کبھی اتنا تو پوچھو بھئی علی کے ذکر سے بڑھ کر, ابو بکر کے ذکر سے بڑھ کر ہوتی ہے تسبیح؟ علم کی محفل میں تو ایک گھڑی بیٹھ جاؤ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے. علم کی گھڑی میں علم کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہوتا ہے. جہاں پہ ابو بکر کا تذکرہ ہو, عمر کا تذکرہ ہو, عثمان کا تذکرہ ہو, حیدر کرار کی بات ہوتی ہو. ارے زندگی کی ہزاروں تسمیاں ایک طرف, ان کے ذکر میں بیٹھ جانا ایک طرف ہے, مرتبہ زیادہ رکھتا ہے. اس لیے نہ گھبراؤ, یہ تذکرہ ایسا پیارا ہے. علماء سے میں نہیں کہتا کیونکہ ان کی شان بڑی ہے. ابھی دیکھ لیجئے, میں نے یا تو حدیثیں سنائی ہیں یا پھر 2 فتوے سنائے آپ کو. کسی اور کتاب سے میں کوئی بات نہیں لایا. سنن ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 11 سے سنانے لگا ہوں. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا, عبداللہ بن سلمہ کہتے میں نے سنا حضرت علی فرماتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, خیر الناس بعد ابی بکر عمر. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد سرکار کی دعاؤں سے اسلام قبول کرنے والے, جن کو سرکار نے مانگ کے لیا ہو. سرکار دو جہاں نے ابو بکر کے بعد پھر عمر کو رکھا. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کروں تاکہ یہاں پہ صدیق اکبر کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو. حضرت عمر فاروق کا مرتبہ تو جانتے ہو نا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر, عمر تیری زبان پہ میرا رب گفتگو جاری کرتا ہے. الشیطان یفر من ظل عمر, عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. دوسرے مقام پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر ہوتا. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا کونین نے فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب,
اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ ہوتا عمر نبی بنایا جاتا. اس حدیث کے مفہوم کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پوری. سرکار فرماتے اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر جو نبی بنایا جاتا, غور تو کرنا بات کیا ہے, میری جگہ پر نبی بنایا جاتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. قرآن نے فیصلہ کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے, عزت اہل ایمان کے لیے. اب قرآن کہتا ہے اہل ایمان سارے عزت والے ہیں, جو ایمان والوں کو عزت والا نہ سمجھے. غور نہیں کیا آپ نے, جو ایمانداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے, بھئی اس کی برادری چھوٹی ہے, یہ چھوٹی برادری کا بندہ ہے جی, اس کی عزت نہ کرو. اس نے قرآن کو مانا ہوتا تو یہ نہ کرتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کوئی ایمان والا عزت کے بغیر نہیں, ہر ایمان والا معزز ہے. قرآن کا کہنا, مولا قرآن نے, اسلام نے تو ہر کسی کو عزت دی. یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کو عزت کس نے دی, اسلام کو عزت دینے والا کون ہے؟ حضور فرماتے تو آج پوچھنے آیا ہے, میں نے تو پہلے دن دعا مانگی تھی, عرض کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مولا اسلام ہر کسی کو عزت دیتا ہے, میرا اسلام جس سے عزت پاتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, دے دے مجھے. اسلام کو عزت دینے والا, شوکت اسلام, زینت اسلام حضرت عمر بن خطاب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمائے عمر تو بھی ملے, تیری نیکیاں بھی ملیں, میرے ابو بکر کی ایک بنتی. ہم نے داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھا کشف المحجوب میں, وہ فرماتے وہ حدیث لائے, کہتے سرکار نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا یا عمرو حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. عمر تو بھی ملے, تیری نیکیاں بھی ملیں, میرے ابو بکر کی ایک بن سکتا ہے؟ یہ سوال کیا سرکار نے, میرے ابو بکر کی ایک بن سکتا ہے کیا؟ عزیزان گرامی قدر, میں اس بات پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے جو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا وہ کسی ایک کا نہیں. اور اس سے یہ نہ کوئی بے عقل سمجھ بیٹھے کہ جب ان کی فضیلت بیان ہو تو دوسروں کے میں کوئی کمی رہتی ہے. اس پر میں سبا سنابل سے ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں میر عبد الواحد بلگرامی کا. میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں فضل خاتنین کم تر فضل شیخین بے نقصان و قصور. کہتے خاتنین کی فضیلت شیخین سے کم ہے, تو نبی اکرم کے داماد ہیں, ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسروں سے کم ہے. کہتے لیکن بے نقصان و قصور, کمی ان میں بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو نا, کمی ان میں بھی کوئی نہیں. آؤ ذرا ابو بکر صدیق کی خدمات کا اندازہ لگاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے. حدیث سنو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام قبول کرتے ہیں مرتبہ کیا ہے؟ ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے. اسلام قبول کرتے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیے. عرض کی آقا آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا مال بھی آپ کا ہے, جیسے چاہو کر. اور حضرت صدیق اکبر کے مال کو سرکار ایسے خرچ کرتے جیسے اپنے مال کو بندہ خرچ کرتا. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر. مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. یہ سرکار دو جہاں بیان کریں, حضرت ابو بکر صدیق کو سن کے خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ سرکار کے لیے مٹ ایسے گیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی ہے, جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں سے ٹکرائی کہ سرکار نے کھلے بندوں میرے مال کا تذکرہ کیا ہے, حضرت ابو بکر کا حال کیا تھا؟ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. ابو بکر روتے روتے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے,
اور رو کے سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کے عرض کیا سرکار میرے مال کا تذکرہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ فقال حل آنا و مالی، آقا بتائیے تو صحیح، اگر میں اور میرا مال آپ کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے ہے جہاں پہ خرچ ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا حال سنو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے سرکار دو جہاں کا مشہور فرمان جس میں فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سرکار نے فرمایا تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے نا، حبب الی من دنیاکم، ڈالی گئی اللہ کی طرف سے۔ ان میں سے پہلی کیا؟ خوشبو۔ یہ بندہ مومن ہو تو پھر خوشبو پسند نہ کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنیوں کا کوئی ٹولہ ایسا نہیں جو خوشبودار نہ ہو، جیسے خوشبوئیں نہ آتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات، کچھ بندے ہم نے دیکھے کہتے خوشبو پسند نہیں، خوشبو لگائی پسند نہیں۔ میں نے کہا پسند نہیں خوشبو؟ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے خوشبو پسند نہ کرے، کیسا بندہ ہے تو؟ عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر عورتیں، خواتین۔ ہماری ماں بہنوں سے پوچھو نا جو آج مغرب کی تہذیب کی دل دادا ہو گئی، جو کہتی ہیں کہ اس تہذیب نے ہم کو عزت دی، آؤ بتائیں یہ عورت جو کبھی زندہ درگور ہوتی ہو اپنے باپ کے ہاتھوں سے، جو کبھی بازاروں میں بکتی ہو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے، جس کی عزت نیلام ہوتی ہے اپنے بھائی کے ہاتھ سے، اس ماں کو عزت دینے والا محمد عربی ہے، بہن کو عزت دینے والا محمد عربی، بیٹی کو عزت دینے والے محمد عربی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ والنساء، عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی۔ عورتوں کا معنی صرف بیویاں نہیں ہوتا، بیویاں نکاح والی نہیں ہوتا، عورتوں کے جتنے فطری روپ ہیں، کتنے؟ نساء ہے نا، نساء کے اوپر الف لام ہے، الف لام جنس پر آئے تو کیا معنی دیتا ہے؟ استغراق کا، جتنے فطری روپ ہو سکتے ہیں۔ خطیب الاسلام مولانا غلام رسول صاحب نے یہاں پہ لقمہ دیکھا، 4 فطری روپ، 4 ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، روپ تو دیکھنا سارے، کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی بیٹی، کبھی بیوی۔ آقا کونین فرماتے جتنے فطری روپ ہیں سب کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، بیٹی کی بھی، ماں کی بھی، بہن کی بھی، بیوی کی بھی۔ آگے فرمایا وجعلت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ اب جو نعرے مصطفیٰ کے لگائے نماز نہ پڑھے، جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بھول جائے، فراموش کر بیٹھے، وہ کیسا میلاد منانے والا بندہ ہو سکتا ہے؟ میلاد درس دیتا ہے اس بات کا کہ نماز میں آ، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے۔ یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ عرض کرتے ہیں سرکار میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت ہے۔ پوچھا گیا تیرے دل میں کس چیز کی ہے؟ فرماتے ہیں نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو دیکھتا رہوں۔ پوچھا گیا دوسرے نمبر پر، کہتے ہیں مال میرا ہو خرچ آپ پہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ابتدا بھی ان کا اول بھی مصطفیٰ ہے، ان کا آخر بھی مصطفیٰ ہے، ان کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، ان کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے، ان کا معاملہ ہی مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سرکار نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ ایک بات محبت کی سنا دوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا جان کو جب محفل میں بیٹھے دیکھا، کہتے پر حضرت علی کا چہرہ تھکتے دیکھا ہے۔ کبھی سبحان اللہ کہہ دو نا، حضرت علی کا چہرہ تھکتے دیکھا ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سچے ہیں، آپ تو کہتے ہیں نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، تو یہاں علی کو تکتے ہو، علی شیر خدا کو تکتے، مصطفیٰ بھی بیٹھے، حضرت علی بھی بیٹھے، حضرت علی کو تکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، عزیزان گرامی قدر، ادھر سے جو جواب آتا ہے سنو۔ فرماتے وہ اور ہیں جن کی نظر میں مصطفیٰ علی سے جدا ہے، میری نظر میں مصطفیٰ کا چہرہ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ۔
علی مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ علی سے جدا نہیں۔ یہ سبق ہم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، پھر حضرت ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے، حضرت ابو بکر صدیق امت محمدیہ میں سب سے بڑے بہادر ہیں، اشجع الناس۔ یہ کہا کس نے؟ حضرت علی نے۔ اب جو یہ کہتا ہے بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، پتہ چلا اس نے حضرت علی کے فتوے بھی ماننے نہیں۔ حضرت علی شیر خدا اپنے حمیتیوں میں بیٹھے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ کون سب سے بہادر ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ میدان بدر میں آپ نے جوہر دکھائے، میدان احد میں آپ نے جوہر دکھائے، میدان خندق میں آپ نے جوہر دکھائے، قلعہ خیبر میں آپ نے اپنے جوہر دکھائے، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے یہ تم کہتے، مجھ سے پوچھو، یہ تو نے دیکھا ہے نا میں بہادر ہوں؟ حضرت علی کہتے میں جب بھی لڑا ہوں اپنے مقابل سے لڑا ہوں، اپنے جوڑ سے لڑا ہوں، جوڑ سے لڑنا اور بات ہے۔ کہتے میں نے جس کو بہادر دیکھا ہے 3 موقعوں پر، وہ ابو بکر صدیق ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ حضرت علی جس کو کہے سب سے بڑا بہادر ہے۔ اب بات میری بڑی، آپ کی بڑی یا حضرت علی کی بڑی؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، میدان بدر میں جب آقا کونین کے لیے ہم نے جگہ بنائی تو اعلان کیا کون ہے جو رکھوالی کرے مصطفیٰ کی؟ کہتے سارے کب کب آتے تھے، ابو بکر ننگی تلوار لے کے آیا تھا اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب آقا کونین مکہ کی سرزمین پہ کھڑے تھے، تبلیغ کرتے تھے، چاروں طرف سے کافروں نے نرغے میں لے لیا، سرکار کو مارنے کے لیے آئے تھے، کوئی سرکار دو جہاں پر حملہ کرتا۔ حضرت علی کہتے ہم خود موجود تھے لیکن چھڑانے کے لیے کوئی نہیں بڑھتا تھا۔ کہتے ایسی حالت میں ابو بکر صدیق آیا تھا چادر سنبھالتا ہوا اور مجمع کو چیر کر آگے گھس گیا تھا اور کہتا تھا اس ہستی کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ کہتے ابو بکر صدیق نے جب یہ اعلان کیا اپنے ہاتھوں سے مارتا ہوا مصطفیٰ کے قریب گیا تھا اور پھر سارے لوگ سرکار کو چھوڑ کر ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت علی شیر خدا جب یہ کہتے تھے زاروں قطار روتے تھے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی چادر تر ہو گئی تھی، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جس کو زمانے کا سب سے بڑا بہادر کہے کہ یہ بہادر ہے۔ اور پھر کہتے تھے وہ لوگوں بتاؤ مومن آل فرعون اچھے ہے یا ابو بکر اچھا ہے؟ حضرت علی پوچھتے تھے مومن آل فرعون اچھے ہیں یا ابو بکر اچھا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا کے جواب میں کوئی نہیں بولا۔ حضرت علی فرماتے خدا کی قسم مومن آل فرعون کے 7 گھنٹوں سے ابو بکر کی ایک گھڑی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مومن آل فرعون اپنا ایمان چھپاتے تھے، ابو بکر نے اپنا ایمان کبھی چھپایا نہیں۔ اور مصطفیٰ کے دروازے سے ابو بکر کو جو فیض ملا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کے بیان ہو چکے ہیں، کئی موضوعات پر کلام ہو گیا ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں مسئلہ امامت پر، آخری وقت میں سرکار نے کھڑا کس کو کیا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد وصال کے اندر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو میرے مصلی امامت پہ کھڑا کرو، حکم دے دو میرے مصلی امامت پہ آ جائے۔ آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ انہو ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، وفی روایت یا رسول اللہ انہو رجل رقیق القلب اذا قام وقام ولم یستطیع بالناس۔ حدیث سن کے ذرا وجد تو کرو نا تھوڑی دیر کے لیے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ حضرت عائشہ کہتی سرکار آپ کے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو، کیسے ممکن ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوں وہ آپ کا چاہنے والا اس مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آقا کونین نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا آقا کسی اور کو حکم دیں، سرکار نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا سرکار کسی اور کو حکم دیں، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا، تینوں مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سرکار کسی اور کو حکم دیں، چوتھی مرتبہ سرکار کے چہرہ زیبا کا جمال جلال میں تبدیل ہوا۔ 2 روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے جواب میں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا اس کی امامت کو فقط 2 رکعت کی امامت نہ سمجھا جائے،
وہ 2 رکعت کا امام نہیں، دین و دنیا کا امام ہے ابو بکر۔ اگر عام امامت کی بات ہوتی سرکار کسی کو بھی لاتے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا، امام بخاری کے الفاظ اٹھاؤ، تاریخ الخلفاء امام سیوطی کے اٹھاؤ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، لا عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے، نہ ایمان والے مانتے ہیں، نہ فرشتے مانتے ہیں۔ ابو بکر کے بغیر نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ ایمان والے راضی ہوتے ہیں۔ عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے بغیر اللہ مانتا نہیں۔ اس موقع پر میں حضرت علی کا فرمان بھی سنانا چاہتا ہوں ابن اساکر سے، تمہاری لائبریریوں میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھو۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان، حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے علیحدہ فرمایا، الگ بٹھا کے فرمایا، علی میں نے تیرے بارے میں 3 مرتبہ عرض کیا، مولا تیری اجازت ہو مصلی پہ علی کو لاؤں؟ حضرت علی راوی ہیں، علی سے سچا کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی کا ہو سچا نہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی کا جو نسل کا ہے وہ سچا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کہتے ہیں مجھے 3 مرتبہ مجھے سرکار نے علیحدہ بلا کے فرمایا، مولا میں نے 3 مرتبہ رب سے پوچھا، مولا تیری اجازت ہو مصلی پہ علی کو لاؤں؟ یہ والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ کی شان کے مالک ہیں۔ یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین کی شان کے مالک ہیں۔ حضور فرماتے میں نے عرض کیا مولا اجازت ہو تو لاؤں؟ 3 مرتبہ جواب آیا، نہیں میرے مصطفیٰ، یہ حق ابو بکر کا ہے، مصلی پہ آنے کا حق ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ بھی سن لو، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جو نقل کی ہے، سرکار نے فرمایا، واللہ لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا اللہ کی قسم کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، کسی قوم کو یہ سزاوار نہیں اس کے اندر میرا ابو بکر ہو مصلی امامت پہ کوئی اور آ جائے۔ اور سوائق کے محرقہ سے بھی ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر کا ذکر آپ نے سنا، سوائق کے محرقہ میں امام بن حجر لکھتے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں خود موجود نہیں تھے، بعد میں تشریف لائے، حضرت بلال حبشی سے پوچھا اذان ہوئی؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کس نے پڑھائی؟ کہتے عمر نے پڑھائی ہے۔ مرتبہ تو دیکھ عمر کا، جس کو مانگ کے لے مصطفیٰ، جس کے قبول اسلام پر فرشتے مبارکبادی دینے آ جائیں، جس کی آمد پر آسمانی کائنات پر ہنگامہ شوق برپا ہو جائے، وہ عمر فاروق نماز پڑھائے۔ حضرت بلال حبشی نماز ہوئی، کہتے ہو گئی، فرمایا کس نے پڑھائی؟ کہتے عمر نے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں تھا؟ میں تجھے سمجھاؤں کیسے یہ بات کیا ہے؟ تو اپنی امامت کی بات کرنے بیٹھ گیا، یہاں بات دنیا کی نہیں آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں بات دنیاوی امور کی نہیں دین کے امور کی بات ہے، محمد عربی کی نیابت کی بات ہے۔ آقا کونین نے فرمایا بتاؤ ابو بکر نہیں تھا؟ عرض کیا سرکار تھے۔ اب سنو پھر سرکار کیا کہتے ہیں۔ آقا کونین نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے پڑھائی نہیں ہوئی۔ یا آپ سمجھے نہیں، میں یا سمجھا نہیں سکا آپ کو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے پڑھائی نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا ابو بکر کی امامت کا مسئلہ جدا گانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق کی امامت عام دنیا والی نہیں، یہ محمد عربی کی نیابت کا مسئلہ ہے۔ یہ امامت مسجد کی نہیں، محمد عربی کے نائب ہونے کی بات ہے، امت کا خلیفہ اعظم ہونے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمر پڑھائے، حضرت قاری علی محمد پڑھائیں ہوتی ہے، شاہ صاحب پڑھائیں ہوتی ہے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب پڑھائیں ہوتی ہے، مولانا محمد رفیق چشتی صاحب پڑھائیں ہوتی ہے، یہ پڑھائیں ہوتی ہے، تو پڑھائیں ہوتی ہے، جو شریعت کے ضابطے پہ پورا اترے ہوتی ہے۔ عمر پڑھائے کیوں نہیں؟ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات کیا ہے؟ عمر پڑھائے تو کیوں نہیں؟ اور بذات خود پوچھنا حضرت علی شیر خدا سے، میں بات یہاں پہ موازنے کی نہیں کرتا، نہ میرا منصب ہے، خدا کی قسم نہیں،
حضرت علی شیر خدا کے نام کے وظیفے ہر روز کرتے ہیں ہم، چشتی ہیں، قادری ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، ہمارا شجرہ طریقت ان سے ملتا ہے، ہم ہر روز صبح اٹھ کے اپنی طریقت کے شجرے پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کو، حضرت علی کے بغیر حضرت علی سے ہم کو محبت نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی شیر خدا سے جو محبت نہ کرے وہ عقل کا اندھا بندہ ہے۔ حضرت علی کو نہ چاہے مسلمان کیسے ہوگا؟ ہم اپنی آخرت کا دشمن نہیں، خدا کی قسم بتانا چاہتے ہیں۔ وہ نظریہ جو مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ نظریہ جو علی نے دیا ہے، آپ وہ زمانے کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جنگ تبوک کے موقع پر، جس جنگ کے اندر ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا تھا، جھوم کے سبحان اللہ کہنا، موقع کیسا تھا؟ پھر سرکار پوچھتے تھے ماں بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر بول گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ پتہ چلے سرکار نے یہ نہیں پوچھا یہاں کیا لایا۔ آج تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا یہاں کیا لائے ہو، سرکار کو یہ فکر تھی گھر بھی کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، سرکار کو یہ فکر ہوتی تھی بتا گھر والوں کے لیے کیا چاہے۔ یہ سچے پیر کی نشانیاں ہیں، یہ نہیں کہتا سب کچھ قربان کر کے آ جائے ادھر ہی۔ سرکار پوچھتے بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اور ابو بکر نے جو کہا وہ بھی سن۔ حاضر ناظر کو ماننے والا ابو بکر ہے۔ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، حضرت ابو بکر نے کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول، گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑا ہے، مصطفیٰ چھوڑا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ ابو بکر جانتے نہیں تھے مصطفیٰ سامنے، کبھی غور تو کرنا، مصطفیٰ تو سامنے تھے۔ ابو بکر کہتے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ ہم نے گھر سے نہیں گڑھا، ابو بکر نے دیا ہے۔ مصطفیٰ سامنے ہو تب بھی گھر میں بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ ادھر بھی بیٹھا ہو تب بھی اس کی عطائیں گھر میں ہوتی ہیں۔ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے بات کر کے، آقا کونین نے دیکھا جبرائیل بھی آ گئے۔ سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ سلام پہنچانے آیا ہوں ابو بکر کو آپ کے واسطے سے، اور ساتھ یہ کہنے آیا ہوں ابو بکر سے رب نے پوچھا ہے علمت بربک راضٍ ام ساخط، اگر ابو بکر بول اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ جاؤ انبیاء کرام کے بعد پوری نسل انسانی میں کوئی بندہ بتاؤ جیسے رب پوچھے بتا راضی ہے یا ناراض۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو، کوئی بندہ پوری نسل انسانی کا بتاؤ رب پوچھے نبیوں کے بعد اس سے بتا راضی ہے یا ناراض ہے۔ هل انت بربک راضٍ ام ساخط، ابو بکر بتا راضی ہے یا ناراض؟ اس کے جواب میں حضرت سرکار نے پوچھا ابو بکر مبارک ہو، رب پوچھتا ہے هل انت بربک راضٍ ام ساخط۔ ابو بکر نے سنا تو کیا کہتا ہے انان ربی راضٍ، انان ربی راضٍ، انان ربی راضٍ، میں تو راضی ہوں راضی ہوں راضی۔ رب سے پوچھ کے بتا دو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ابو بکر صدیق جنگ تبوک میں سارا مال پیش کرنے والا، اور پھر آدھے مجاہدین کا سامان عثمان غنی پیش کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر۔ مسئلہ میں کھول نہیں سکتا، بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آقا کونین نے اس جنگ کے اندر فقط ایک جنگ ہے جس میں حضرت علی کو نہیں لے کے گئے، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی شیر خدا جن کو محبت تھی تلوار لہرانے کی، کافروں کے ساتھ گتھم گتا ہونے کی، علی شیر خدا اسد اللہ ہے، اسد اللہ الغالب ہے، اللہ کا شیر ہے حضرت علی شیر خدا۔ گھر میں بیٹھنے والا ڈرنے والا بندہ نہیں، نہ خود نہ ان کی نسل۔ یہ کئی ہزار کے مقابلے میں تنے تنہا ان کا لال کھڑا ہونے والا ہے حضرت امام علی مقام، پیچھے ہٹنے والے حضرت علی شیر خدا۔ آقا کونین کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے سرکار مجھے کیا چھوڑ جاتے ہو ادھر بال بچوں میں، بیبیوں میں، عورتوں میں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، موازنہ نہیں، یہ خدا کی قسم دل کی بات عرض کرتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ علی کو کھڑا نہیں کیا۔ علماء موجود ہیں، پوچھ لیں ان سے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کی۔
اس موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، نمازیں عبداللہ بن ام مکتوم پڑھاتے تھے، حضرت علی ان کے پیچھے پڑھتے، حضرت علی عبداللہ بن ام مکتوم کے پیچھے پڑے مصطفیٰ کو گوارا، ابو بکر کسی کے پڑے پیچھے مصطفیٰ کو گوارا نہیں۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کا معنی یہ نہیں بھی حضرت علی شیر خدا کی شان کم ہے، حضرت علی شیر خدا تو وراء الورا ہیں، وراء الورا ہیں، حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ اونچا، لیکن مصلی میں عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی مصلی حضرت علی پیچھے۔ اب ساری زندگی جا پڑھ کے دیکھ، کبھی مصطفیٰ اس بات پہ راضی ہو ابو بکر پیچھے ہو کوئی اور آئے مصلی پہ؟ یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کو اپنی امت کے لیے نائب مصطفیٰ نے آپ بنایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں رب نے، آمنہ کے لال نے ہماری نمازیں جس کے سپرد کی، ہمارے دین کا جس کو امام بنایا، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانے؟ وہ دنیا کا بھی امام ہے، دین کا بھی امام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔